بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم بنو قریظہ نے جو بنو قریظہ نے جو بغاوت کی اس کا فیصلہ انہوں نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ سے چاہا۔ چنانچہ سعد بن معاذ اگرچہ سخت بیمار تھے، زخمی ہو چکے تھے، کمزور تھے، لیکن ان کو لایا گیا۔ یہود بنو قریظہ کہ پرانے تعلقات چونکہ قبیلہ اوس سے تھے، اس لیے انہوں نے یہی چاہا کہ وہ ہمارے حلیف بھی ہیں اور وہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کریں گے جو اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ بنو قینقاع کو بدعہدی ہی کی وجہ سے کہ جو انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیا تھا، انہیں مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا، اور بنو نذیر نے بھی، بنو قینقاع نے تو مسلمان عورت جو دودھ بیچنے آئی تھی اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے نتیجے میں جس بندے نے اس کی حمایت کی اسی کو قتل کر دیا، اور پھر وہ ایک اچھا خاصا میدان کارزار بنا۔ اس کے نتیجے میں کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، عہد کو توڑا تھا، صلح توڑی تھی، مدینے سے نکالا گیا۔ ایسے ہی بنو نذیر نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، وہ اس بنیاد پر
اگرچہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو بھی قتل کیا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارحم الراحمین ذات نے اس کو گوارا نہیں کیا، حالانکہ خود توریت میں بھی بدعہدی کی یہی سزا موجود ہے کہ جن لوگوں نے بدعہدی کی ہے جب آپ ان پر قابو پا لیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ انہیں قتل کر دیں۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں قبیلوں کے ساتھ یہی کیا۔ بنو قریظہ نے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ چھوڑنے کے سعد ابن معاذ کو حکم بنایا، اور وہ چونکہ یہود کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، انہیں معلوم تھا کہ توریت میں کیا حکم ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے اسی کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ ان کے جو جوان ہیں یعنی مرد ہیں انہیں قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، باندی بنا لیا جائے، اور ان کا جو مال ہے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد انصار میں اور مہاجرین میں مواخات قائم کر دی تھی، بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے انصار مہاجرین کی دیکھ ریکھ کرتے اور ان پر خرچ کرتے تھے۔ مہاجرین چونکہ پردیسی تھے اس لیے عامةً ان میں غربت بھی پائی جاتی تھی، تو سعد ابن معاذ کے فیصلے کے بعد جب مہاجرین میں مال تقسیم ہوا اور اس کے کچھ دن بعد پھر خیبر فتح ہوا، وہاں سے بہت مال غنیمت آیا اور وہ سب تقسیم ہوا، تو صحابہ کے گھروں میں فراوانی ہو گئی اور مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہو گئی۔ تو یہ ماحول دیکھ کر کہ اب تو سب گھر میں سبھی کے یہاں فراوانی ہے اور اچھی خاصی مالی وسعت حاصل ہے، تو نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل میں بھی یہ قدرت و خیال گزرا کہ اب عام مسلمان جب آسودہ حال ہو گئے ہیں، ہمارے خرچ اور نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اگر ہو جائے تو کچھ آرام و راحت کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اور سب اس معاملے میں تمام ازواج مطہرات ایک ہی رائے ہو گئی، جبکہ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، یعنی ان میں آپس میں ایک جانب حضرت زینب رضی اللہ عنہ، انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ان کا نکاح خود اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اوروں کے نکاح ان کے اولیاء نے اور رشتہ داروں نے ذمہ داروں نے کیے ہیں، لیکن ان کا نکاح خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ وہ محبوب کائنات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت اور قربت رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر کچھ ازواج مطہرات حضرت زینب کی رائے کے موافق رہتی تھیں اور کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق رہتی تھیں، لیکن اس مسئلے میں سب کی رائے ایک ہو گئی اور سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا اور ذرا تقاضا بھی کیا کہ ہمارے بھی نان نفقے میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس سے تکلیف ہوئی، رنج ہوا کہ یہ دنیا طلبی کے لیے اتنی جھک گئیں، یہ بہت بڑی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے اتنا اصرار و تقاضا کیا۔
اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزریں، اور آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے گھر میں نہ جائیں گے۔ مسجد کے قریب ہی ایک بالا خانہ تھا، اس میں علیحدہ مقیم ہو گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس معاملے کی وجہ سے مضطرب تھے، بے چین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ معاملہ سلجھ جائے۔ بلکہ شہرت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ اس سے صحابہ میں اور بھی زیادہ رنج ہوا اور اضطراب ہوا۔ تو ان حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضرات کو اپنی اپنی صاحبزادیوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا کر یہ اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں۔ ان دونوں حضرات نے اپنی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو دھمکایا اور سمجھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کچوکے بھی لگائے۔ وہ خود بھی رنجیدہ تھیں اور رو رہی تھیں۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے ساتھ تیز کلامی نہ کیا کرو، اب اس میں رونے سے کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ انس اور بے تکلفی کی باتیں کیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کچھ انشراح ہوا اور کچھ طبیعت کھلی۔ تو 1 ماہ بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے صاف صاف کہہ دیں کہ 2 راستوں میں سے ایک انتخاب کر لیں۔ اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹھ چاہتی ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں گا، یعنی شرعی طریقے سے اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا۔ اور اگر اللہ کی خوشی اور رسول کی رضامندی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب پسند کرتی ہو تو صبر و سہار سے میرے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہیں آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والد اور والدہ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، اس میں والد اور والدہ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ مجھے خدا پسند ہے اور اس کے رسول پسند ہیں اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے اور ہنس دیے۔ پھر آپ دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ ان سے پہلے ہی فرما دیتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ جواب دیا ہے، وہ کہتی کہ یہی جواب ہمارا بھی ہے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اختیار کی اور دنیا کی عیش و عشرت کا تصور بھی دلوں سے نکال ڈالا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمیشہ اختیاری فقر و فاقہ رہتا تھا، اضطراری نہیں تھا کہ مجبوری کچھ ہے نہیں، بلکہ اگر ہوتا تو آپ کے جود و کرم اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ سائل کو کبھی رد ہی نہیں فرماتے تھے۔ اگر اس وقت پاس کچھ نہ ہوتا تو آئندہ کا وعدہ فرما لیا، یا یہ کہہ دیا کہ تم میرے نام پر قرض لے لو، میں پھر اسے اتار دوں گا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 رات اس میں سے بجز قرض کی ادائیگی کے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، یعنی 3 رات بھی رہے نہیں، اس سے پہلے میں اسے خرچ کر دوں، بلکہ اس کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح خرچ کریں۔ آپ نے اشارے سے کہا اس طرح اور اس طرح، یعنی دونوں ہاتھ دائیں بائیں اور پیچھے، اس طرح آپ نے اشارے کیے کہ اس طرح اور اس طرح خرچ کروں۔ احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا یہ منقول ہے کہ اے رب، میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے تضرع اور عاجزی کروں اور تجھ سے مانگا کروں، اور کھا کر تیری حمد و ثنا کروں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آل محمد کو صرف اتنا دے کہ جس سے ان کا گزر ہو سکے۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کی عیش و بہار اپنے متعلقین اور گھر والوں کے لیے کب پسند آ سکتی تھی؟ آپ تو اپنی آل کے لیے بھی صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ جس سے گزر ہو سکے بس۔ اللہم ارزق آل محمد قوتا، روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ آل چاہے نسبی ہو سادات اور چاہے روحانی ہو، چنانچہ جو روحانی آل، آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ کل مؤمن آل محمد کل مؤمن تقی، ہر مومن متقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یعنی روحانی، جیسے کہ آپ روحانی باپ ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو چاہے وہ روحانی اولاد ہو آپ کی یا نسبی اولاد ہو، دونوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بقدر کفاف روزی عطا فرمائی ہے، گزارے کے لائق روزی عطا فرمائی ہے۔ یہ دعا دونوں ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ کی مبارک زندگی کے آخر وقت تک آپ کے زہد کا یہی حال رہا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے سیر ہو کر 3 رات متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو ان آیات میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب ہوا،
اس کے بعد پھر خود حق تعالی شانہ نے ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوائیں کہ پیغمبر آپ کہہ دیجیے اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دستور کے مطابق صحیح انداز پر خوبی کے ساتھ علیحدہ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، عالم آخرت کو چاہتی ہو، تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والی ازواج کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اللہ رب العزت نے خود ازواج مطہرات کو مخاطب کیا اور ان سے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے اگر کسی نے کوئی برائی کی اور کھلی ہوئی بے حیائی کا کردار ادا کیا تو ڈبل عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں کے مقابلے میں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اس لیے کہ تمہارا انتخاب کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ ایک جگہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم دنیا کی اور دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تم منتخب عورتیں ہو، اس لیے اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو ڈبل عذاب ہوگا، اور اگر تم نیکی کرو گی تو اس کا بھی تمہیں اجر کئی گنا ملے گا، اور اللہ نے پھر تمہارے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یعنی اگر رمضان کے مہینے میں عام کوئی نیکی کرتا ہے تو نفل نیکی پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، تو جہاں اس کا یہ مقام بڑھا ہوا ہے وہیں اگر گناہ کرے گا تو پھر گناہ کی شناعت اور برائی اور وبال بھی بڑھا ہوا ہے۔ عام دنوں میں گناہ کرنے کے مقابلے میں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا عذاب اور اس پر جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ اس کے پورے سال کا آئینہ ہے، اگر یہ نیکی کے ساتھ گزرتا ہے، عافیت کے ساتھ گزرتا ہے اور اچھی سوچ اچھی فکروں کے ساتھ گزرتا ہے تو پورے سال پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر یہ واہی تباہی گزرتا ہے تو پھر اگلے سال بھی اس کا واہی تباہی اناپ شنا بھی گزرتا ہے، پریشان، دھکے، مصیبت، جیسے اس مہینے میں اس نے اسے گزارا ویسے ہی پھر وہ گزرتا ہے۔ تو جب فضیلت زیادہ ہوتی ہے اجر کے اعتبار سے تو وہاں پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی بادشاہ کی مخالفت کرے اور ایک وزیر یا اس کا کوئی اراکین میں سے ممبران میں سے کوئی کرے، دونوں کی برائی میں فرق ہے۔ اسی برائی پر ہو سکتا ہے عام آدمی کو چھوڑ بھی دیا جائے، لیکن وزیر کی سخت پکڑ ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبے میں اگر ایک نیکی 1 لاکھ کی برابر ہے تو پھر گناہ بھی وہاں سخت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی باہر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مکے میں رہ کر گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس ارادے پر بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے، یعنی اس ارادے پر بھی اس کی گرفت کی جائے گی کہ اس نے یہاں اسی پاکیزہ مقدس مقام پر رہ کر کے برائی کی پلاننگ اور سازش کیوں کی، یا برائی کی طرف اس نے کیوں سوچا۔ اس لیے وہاں اندر اور باہر دونوں طرف کی طرح کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینے سے آ کر کے طائف میں مقیم ہوئے۔ کسی نے کہا مکے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں طائف میں 50 گناہ کروں، اس سے ڈرتا ہوں کہ مکے میں مجھ سے ایک بھی گناہ ہو۔ بہت سے اللہ والوں نے اسی لیے وہاں کی رہائش اختیار نہیں کی کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی، جیسا کہ نیکی پر اجر زیادہ ملتا ہے اس لیے برائی پر بھی
پکڑ سخت ہوتی ہے اور اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے عام مقامات کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا اور انہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر براہ راست خود خطاب کیا۔ انہیں جو ہدایات دی ہیں اس رکوع کے اندر انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہیے، اگر تم اس کو چاہتی ہو، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دنیاوی دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، یعنی کچھ مال و متاع بھی دے دوں اور پھر تمہیں خوبی کے ساتھ دستور کے مطابق رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عالم آخرت کو پسند کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود خطاب کیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جو کوئی تم میں کھلی ہوئی بیہودگی کرے گی، کوئی بے حیائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دوہری سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے۔ تو اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی اور ڈبل اس کی سزا دی جائے گی۔ آگے فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو ثواب دوہرا دیں گے، ڈبل ملے گا، اور اس پر مزید یہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ آگے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اس لیے اگر تم نیکی کی زندگی اختیار کرو گی اور اپنی زندگی میں نیکی لانا چاہتی ہو تو غیر محرم سے اگر تمہیں بات کرنی ہو تو بات میں کوئی جھکاؤ نہیں اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روکھا پن ہو بات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے بات میں نرمی اختیار کری اور جھکاؤ کا پہلو اختیار کیا تو تمہاری اس نرمی سے جس کے دل میں کھوٹ ہوگا اس میں طرح طرح کی امیدیں جاگیں گی، طرح طرح کے وسوسے آئیں گے۔ اس لیے تم بات تو ٹھیک کرو، دستور کے مطابق کرو، لیکن روکھے پن سے بات کرو۔ یہ حکم بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو دیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے یہ عام امت کی عام عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہیں کسی غیر محرم سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے تو روکھے پن سے بات کرو، نرمی کے ساتھ جھک کر کے اس طرح بات نہ کرو تاکہ کہیں فتنہ فساد نہ پھیلے۔ تو عورتوں کے معاملے میں فتنے کو بند کرنے کے واسطے اس سے باریک پہلو اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر عورتوں کو جو زیب و زینت کی شکلیں ہو سکتی تھیں ان سے منع کیا کہ نہ تو اپنی آواز اور چال ڈھال سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں اور نہ اپنے زیورات سے اور
سنگار اور میک اپ سے متوجہ کریں اور نہ اپنے لباس سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تمہارے لباس میں بھی سادگی ہو، اور تمہارا اگر زیب و زینت تم اختیار کر رہی ہو شوہر کے لیے تو اس میں بھی سادگی ہو، کوئی دوسرا تمہاری طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نظر نہ ڈالے، اور تمہاری چال میں بھی درمیانہ پن ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی امامت اور اذان اور اقامت اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر امام کھڑا ہو جائے، کوئی مرد نہیں ہے، تو عورت نہ اذان کہے گی، نہ اقامت کہے گی، نہ امامت کرے گی۔ تو اذان اقامت اسی وجہ سے، کیونکہ اس کی آواز میں بھی پردہ ہے، اس کی آواز کا بھی، اور اس کے جسم کا بھی، اور اس کی چال ڈھال کا، ہر چیز کا پردہ ہے، اور جتنے پردے میں رہے گی اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کی وہ اتنی ہی پسندیدہ اور بندی بنے گی۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی عورت اگر برآمدے میں نماز پڑھتی ہے صحن چھوڑ کر، تو اس کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں نماز پڑھے، اور اگر وہ برآمدے اور روشتی سے ہٹ کر کوٹھری میں نماز پڑھتی ہے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ کوٹھری میں نماز پڑھے۔ بعض ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو چاہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے، مگر تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو، اور بیرونی دالان میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو جو کہ تمہارے مکان سے بھی قریب ہے، اور اپنے قبیلے والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ یعنی ان کے لیے جتنا بھی کم سے کم ان کا بے پردگی ہو سکتی ہو اس پر اس کا زور دیا گیا کہ تم اگر میرے پیچھے نماز پڑھو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو۔ وہ کھلم کھلا نکلنا پھر کیسے، جیسے آج کل بیاہ شادی کے موقع پر میک اپ کر کے اور لباس زربق لباس پہن کر چمکتا ہوا اور ایسے کہ تاکہ رات میں اور چمکے، اور میک اپ کر کے اور پھر مردوں سے بے حیائی کے ساتھ باتیں کرنا، اس سے اگر فتنہ اور فساد نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی ماموں زاد بھائی نے غالباً شادی کی، یا پھوپھی زاد نے شادی کی، اور اس کے ماموں نے دعوت کر دی مومانی نے۔ اب وہ وہاں آئے، اب چونکہ پردے کا ماحول تھا نہیں، اب وہ نئی دلہن آئی، وہ ماموں کے لڑکے سے بھی بات کر رہی ہے اور سب سے باتیں کر رہی ہے، اب ان دونوں میں تال میل بیٹھ گئی، اور ابھی نکاح کی مہندی بھی اتری نہیں تھی کہ لڑکی نے وہ چھوڑ دیا شوہر کو، اور اپنے اس سے جس سے بات کی تھی دعوت کے موقع پہ بے حیائی سے ملی تھی اس کے ساتھ آ گئی۔ اکثر گھر جو اجڑتے ہیں اسی بے حیائی سے اجڑتے ہیں کہ بیچ میں کوئی جو شریعت نے کہا غیر محرم سے نہ بات کریں، نہ ان کے سامنے آئیں، اور اگر مجبوراً بات بھی کرنی پڑ جائے وہ بھی پردے سے، تو اس میں بھی روکھا پن ہونا چاہیے، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، اور روکھے پن سے بات کریں تاکہ گھروں میں پاک دامنی رہے، نورانیت رہے۔ اللہ نے یہ ہدایت ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو دی۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جب کہ بضرورت بولنا پڑے تو نزاکت مت پیدا کرو، اور اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے کہ دیکھ کتنی پیاری آواز ہے اور کس طرح سے بات کر رہی ہے، دل میں کچھ نہ کچھ میلان ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں، جس کے دل میں خرابی ہے۔ اور عفت کے قاعدے کے موافق بات کرو، یعنی پاک دامنی سے اور روکھے پن کے ساتھ بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اطمینان اور صبر سے اپنے گھروں میں رہو۔ اس طرح بے حیائی کی مجبوری ہے، اگر نکلنا پڑے ڈاکٹر کے یہاں یا کسی اور مجبوری سے، وہ الگ چیز ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں، پہلے زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں نکلتی تھیں باہر بن سنور کر، اس طرح سے مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔ اور اس میں آج کی وہ جاہلیت اولا تھی جو نبوت سے پہلے تھی، اور آج کی جو بے حیائی ہے جاہلیت ثانیہ ہے۔ اس میں جو عورتیں سج دھج کر نکل رہی ہیں، بن سنور کر نکل رہی ہیں، غیر محرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، انہیں اپنی طرف رجھا رہی ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، جس سے کہ فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں۔ اور آج کل جو یہ وبا آئی ہوئی ہے، احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ جو گونگے بہرے اندھے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ ہے کیا یہ مصیبت، ہے کیا عذاب، کس طرح کی پریشانی ہے۔ اس طرح کے فتنے اور عذاب آتے ہیں کہ انسان بھاگتے بھاگتے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سے تم نبی کی گھر والی ہو، گھروں میں قرار پکڑو اور قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق مت نکلو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کی پابندی رکھو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے آلودگی کو دور رکھے، یعنی ظاہری گندگی بھی تمہارے اندر نہ ہو، باطنی گندگی بھی تمہارے قریب نہ آئے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر طرح ظاہراً باطناً پاک صاف رکھے تم کو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم ان آیات الہیہ کو، اس علم کو اور ان احکامات کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے، یعنی تمہارے گھروں میں دین کے چرچے ہیں، سنت کے چرچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چرچے ہیں، تم انہی پر نظر رکھو اور انہی میں غور و فکر کرتی رہو، انہی کا اتباع کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی رازدان ہے، پورا خبردار ہے، یعنی اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس بندے کی یا کس بندی کی سوچ اور فکر کہاں کام کر رہی ہے۔ اس لیے تم اس نسبت کا احترام کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نسبت دی ہے، یعنی ان ہدایات کو قبول کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف نہ بھاگو۔ یہ دنیا تو عارضی، آج نہیں کل ختم ہو جائے گی، تمہاری نیکی کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید روزی تمہارے لیے عزت کی، کرامت اور شرافت کی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے پھر ہماری بیویوں اور ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم اتارا ہے کہ جتنی بھی گھر کے اندر
بے حیائی سے اجتناب ہوگا، حیا اور پاک دامنی ہوگی، اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط سے پرہیز ہوگا، اتنی ہی گھر میں نورانیت آئے گی اور گھر کے اندر پاکیزگی پھیلے گی، دلوں میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کا شوق پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر یہ بے حیائی رہے گی تو قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، نفل پڑھنے کو دل ہی نہیں، ماحول میں اگر بیٹھ بھی گئے تو بیٹھ گئے تھوڑا، لیکن پھر طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ دل سے اندر سے تبھی آمادہ ہوگا جب دل اندر سے صاف ہوگا اور غیر محرم کے ساتھ گفتگو اور اختلاط سے پرہیز ہوگا۔ ایک بزرگ بہت اللہ والے نیک انسان تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ دل کی کیفیت میں ایک عجیب اندھیرا اور ظلمت آ گیا، سوچنے لگے اللہ یہ کیا کیفیت ہو گئی، اچانک یہ اندھیرا اور ظلمت آ گئی۔ تو یہ سوچ رہے تھے، انہیں سوچتے ہوئے بہت غور و فکر کے بعد ایک دو دن میں انہیں اندازہ ہوا کہ گھر میں ایک بچی آتی تھی، وہ بچی چھوٹی بچی تھی اور اس درمیان وہ بڑی ہو گئی اور بالغ ہو گئی، انہیں اندازہ نہیں ہوا، وہ اس سے جیسے گفتگو کرتے رہتے تھے ویسے ہی کرتے رہے، بیٹی بنا کر کے بات چیت کرتے رہے، لیکن چونکہ بالغ ہونے کے بعد تو وہ غیر محرم ہو گئی تھی، اب اس سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ سمجھے نہیں۔ تب انہیں اندازہ ہوا جب بیوی سے تحقیق کیا کہ نہیں وہ تو جوان ہو گئی اب، اور اس سے تو ماہواری شروع ہو گئی، تب اس سے اعتراض کیا اور توبہ کی، تب دل کی کیفیت واپس آئی اور دل کے اندر پھر نورانیت اور نیکی کا جذبہ اور تلاوت میں جو نورانیت اور حلاوت ہونی تھی وہ پیدا ہوئی۔ تو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، بعد مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس کے وبال سے بچتا نہیں ہے، وبال اس پر اتر جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زندگی بڑی چوکس زندگی ہے، بڑی بیداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ آخرت ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب کو ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ اے اللہ، آپ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ہم سب کے رازق ہیں، آپ ہی ہم سب کے پالنہار پروردگار ہیں۔ اے اللہ، اس ساری کائنات کے آپ ہی خالق مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی اس کائنات کو سنبھال رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری آج تک کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، اپنی محبت سے آباد کر دیجیے، اپنی یاد سے شاداب کر دیجیے، اپنے ذکر سے روشن و منور کر دیجیے۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اس پہ جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے۔ آپ کی برکت سے آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیوی اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ ہم سب کے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، عزیز اقربا کو عطا فرما۔ ہمارے تمام سلاسل حقہ کے مشائخ، ان کے متوسلین کو عطا فرما، جن لوگوں نے اپنے جن مرحومین کے سلسلے میں کہا ہے یا ابھی حال ہی میں ہمارے جتنے احباب اس دنیا سے گزرے ہیں، اس رمضان مبارک مہینے میں جو آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، مغفرت کا معاملہ کر دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیجیے۔ پیارے اللہ، جو بندے بیمار ہیں بندی اور اسپتالوں، میڈیکلوں میں، نرسنگ ہوموں میں یا کہیں بھی ہیں، اے اللہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہی طبیب حاذق اور شافی مطلق ہیں۔ اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے صحت و شفا دے دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب بھی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کے شکار ہیں، ہم بھی التجا کرتے ہیں، ہم پر بھی نگاہ کرم فرما دیجیے، نیکی بھری زندگی دے دیجیے، آنے والی زندگی بھی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی بھی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، کرم فرما دیجیے، ہمارے ملی سرمایوں کی حفاظت کر دیجیے، ہمارے مرکزوں کی چلت پھرت عام کر دیجیے۔ اے اللہ، جماعتوں کا نکلنا آسان کر دیجیے، حفاظت کر دیجیے، اخلاص کی دولت سے بہرور کر دیجیے، مدارس اسلامی آباد کر دیجیے،
مکاتب قرآنیہ جاری کر دیجیے۔ اے اللہ صحیح خانقاہوں میں ذکر کے غلغلے بلند کر دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے، تینوں حرموں کی حفاظت کر دیجیے۔ آج کل جو ظالم یہودی بیت المقدس پر حملہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ نہتے بیچارے مظلوم فلسطین اینٹ اور پتھروں سے مقابلے کر رہے ہیں، پیارے اللہ ان کے اینٹ اور پتھروں میں AK-47 کی طاقت دے دیجیے، ایک اینٹ پتھر کو بم بنا دیجیے۔ پیارے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم میں خلقت پریشان ہے، یہ 5G کی وجہ سے، یہ جیو کی یا دنیا کے کروڑ پتیوں کی حرص اور طمع کی وجہ سے جو وائرس چھوڑا ہے اور فضائی میں آکسیجن کا لیول کم ہوا ہے۔ اے اللہ گھروں میں پھر موبائل کے استعمال سے، اس کی ریڈیشن سے، اے اللہ بڑوں پر یا بچوں پر، ان کے سینوں پر جو اٹیک ہوئے ہیں، پیارے اللہ یہ سب اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ اے اللہ جن ظالموں نے بری نیتوں کے ساتھ اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ مریضوں کو صحت و شفا دے دیجیے، پورے عالم میں بے حیائی ختم کر دیجیے، حیا کا پاک دامنی کا دامن دے دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا 2 گز زمیں 2 گز کفن، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک۔ پیارے اللہ بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ بھی ہم سب آپ ہی قدر کے بھکاری ہیں، آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ بہت سے لوگ خاص طور پر دعا کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ آپ کے جو سارے ہی بندے خاص ہیں، اے اللہ سب کی ضروریات کا تکفل کر دیجیے، سب کی مرادیں پوری کر دیجیے، سب کی تمنائیں بڑھے آئیے، سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے۔ آخری حسرت جس پر زندگی کی سعادت موقوف ہے، آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔